جن لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اور قرآن مجید سے عداوت ہے، انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ مصلحت کی بنا پر اس عداوت کو پردے میں چھپا کے رکھا، اور بانیان مذہب نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے نصاب تعلیم میں عقیدہ امامت کو درج کیا، اور عقیدہ امامت کے دو بازو قرار دیے گئے۔ ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اشخاص ایسے مان لیے جائیں جو رسول کی طرح معصوم بھی ہوں، واجب الاطاعت بھی ہوں، اور تحلیل و تحریم کے مختار بھی ہوں۔ اس کو تولا کہتے ہیں، اور صحابہ اکرام کو ان ائمہ کا دشمن قرار دے کر معاذ اللہ منافق، مرتد اور غاصب حقوق اہل بیت قرار دے کر ان کو لعن طعن کا نشانہ بنایا جائے، اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ تو امامت کے دو بازو قرار دیے گئے، ایک تولا اور دوسرا تبرہ۔ اور تولے کا جو حملہ ہے، تولے کی جو زد ہے، وہ براہ راست ختم نبوت پر آتی ہے۔ ہر عام آدمی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر 12 اشخاص ایسے مان لیے جائیں جو رسول کی طرح معصوم بھی ہوں اور واجب الاطاعت بھی ہوں، تو پھر ختم نبوت ایک لفظ بے معنی کے علاوہ باقی کیا رہ جاتی ہے؟ باقی رہا تبرہ۔ تبرہ اس کا حملہ بھی قرآن مجید اور ختم نبوت پر بالکل واضح ہے، ہر عام آدمی اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی اور ختم نبوت کی جو ہم اثر شہادتیں ہیں وہ دو جماعتوں میں منحصر ہیں۔ پہلی جماعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بقول ان کے کہ ان میں 5 گنتی کے آدمی ہیں، اور دوسری جماعت خلفائے ثلاثہ کی اور ان کے ساتھیوں کی، جن کا شمار جو ہے 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی جماعت کو تقیے نے کہیں کا نہ چھوڑا اور مجروح کر کے مردود الشہادت بنا دیا کہ جو لوگ تقیہ کرتے ہوں ان کی شہادت کا اعتبار بھلا کب ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جماعت خلفائے ثلاثہ والی، اس کو تبرے نے کہیں کا نہ چھوڑا، مجروح کر دیا، مردود الشہادت کر دیا۔ تو مقصد حاصل ہو گیا کہ جب حضرت علی کی جماعت تقیے کی وجہ سے قابل اعتبار ان کی شہادت نہ رہی، اور خلفائے ثلاثہ کی جو جماعت لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی، اس کو تبرے نے کہیں کا نہ چھوڑا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن مجید اور ختم نبوت کی جو ہم اثر شہادتیں ہیں وہ شہادتیں قابل اعتبار نہ رہیں۔ جب وہ قابل اعتبار نہ رہیں تو قرآن پر اعتبار کیسے رہے گا، ختم نبوت پر اعتبار کیسے رہے گا؟